یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کے دعوے دارو، ارکعوا، اب دیکھیے فعل امر آ رہے ہیں، ابھی تک فعل امر کوئی نہیں آیا تھا سوائے فاستمعوا لہ، ایک مثل بیان کی جا رہی ہے تو ذرا غور سے سنو بس، لیکن اب جو ہے ایک ہی آیت میں 4 فعل امر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی بندگی اور پرستش کرو، وافعلوا الخیر، اور اچھے اور نیک کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور اگلی آیت جو ہے جو بڑی ہے، لیکن اس میں یوں سمجھیے کہ یہ جو عملی تقاضے ہیں، اگر ایک ترازو آپ لیں گے تو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں تو 4 احکام آ گئے، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، اور ایک حکم جو ہے آ رہا ہے پورے پلڑے کے اندر دوسرے میں، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ اب ان کو پر ذرا غور کرتے ہوئے سب سے پہلی بات تو نوٹ کرنی چاہیے، اہل ایمان رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اور اچھے کام کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ کیا معنی ہوئے؟ محض ایمان کے دعوے سے فلاح کا وعدہ نہیں ہے، محض ایمان کے دعوے سے ہوتا تو یہ ساری باتیں پھر بیکار ہیں، بے مقصد ہے۔ فرمایا یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور یہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو فلاح کا دار و مدار جو ہے وہ در حقیقت ان عملی تقاضوں کو پورا کرنے پر ہے، گویا کہ ہم وہیں پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے، سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ نوٹ کیجئے وہاں بھی 4 باتیں تھیں۔ زمانے کی قسم ہے تمام انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، برباد ہوں گے، تباہ ہوں گے، سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں، وہ ایمان لائیں، نیک عمل کریں، اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت اور تاکید کریں، اور صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت کریں۔ 4 تقاضے پورے کریں گے تو خسارے سے بچیں گے، تو بربادی سے، تباہی سے، اخروی عذاب الہی سے بچ سکیں گے، ورنہ اس کی توقع کرنا، جیسا کہ میں نے آپ کو قول سنایا تھا امام راضی رحمت اللہ علیہ کا، فی ہذہ الآیہ وعید شدید، اس آیت میں تو بڑی شدید وعید ہے، لأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام انسانوں کی تباہی کا فیصلہ کر دیا ہے، الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے ان کے جو ان 4 شرائط کو پورا کریں۔ اور ذرا آگے چل کر کہتے ہیں وَدَلَّ ذَلِكَ، اس سے یہ بات دلیل اس سے مل گئی ہے، اس بات پر دلالت ہو گئی ہے ان النجاۃ معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، کہ نجات کا دار و مدار ان 4 چیزیں کو مجموعے پر ہے۔ اب ہم جو ہے لیے بیٹھے ہیں کہ چونکہ ہم صاحب ایمان ہیں، اور وہ ایمان بھی ہمیں وراثتاً مل گیا ہے، والدین سے مل گیا ہے، والدین سے ہم نے کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں، ایک عقیدے کی شکل میں ہمارے پاس ہے، پرسنل کنوکشن والا ایمان نہیں ہے، لیکن اس سرسری سے ایمان پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جنت تو گویا کہ ہمارا موروثی حق ہے، وہ تو ہمیں مل ہی جائے گا، ہمارے لیے نجات تو ہے ہی ہے، کوئی کسر ہوگی تو حضور کی شفاعت سے پوری ہو جائے گی، تو ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے، سیاں بے کوتوال، اب ڈر کاہے کا، کوئی خوف نہیں۔ اس بے خوفی نے ہمیں بے عمل کر دیا۔ خوف جو ہے وہ عمل پر آمادہ کرتا ہے، بھئی حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی، وہاں کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، کوئی شفاعت باطلہ کا تصور اپنے ذہن میں نہ رکھو، کسی کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف وہاں بات بھی کر سکے، دم بھی مار سکے، کسی کا یہ حال نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہے کون وہ جو شفاعت کر سکے اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر؟ اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی، اس کے بغیر نہیں، اور وہ شفاعت اللہ جس کی چاہے گا قبول کرے گا۔ لہذا اس اعتبار سے یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔